بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر محمد اکرم ادیب. ابتدا ہے رب جلیل کے نام سے جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے. وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا. وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا. کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے. عزیز طلباء، امید ہے آپ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہوں گے. آپ نے میسج کیا ہے کہ اردو کی درخواست کا طریقہ سبھی بتا رہے ہیں، مواد کیا لکھیں؟ سر یہ آپ بتا دیں. عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں ان تمام معزز اساتذہ جو کار پیمبری انجام دے رہے ہیں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت فروغ اردو اور فروغ تعلیم کے لیے دیا تاکہ وطن عزیز کا ذرہ ذرہ علم کے نور سے مستنیر ہو سکے. اپنے ایک ایسے طالب علم کی درخواست آج پروگرام میں شامل کر رہا ہوں جسے سرگودا بورڈ میں پوزیشن حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہے. آئیے عزیز طلبہ درخواست کی طرف چلتے ہیں. درخواست فارسی زبان کا لفظ ہے. درخواست کہتے ہیں التماس کرنے کو، گزارش کرنے کو، عرضی کو یا عرضداشت کو. اردو ادب میں تحریری طور پر کسی مسئلے کو، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، کسی افسر یا حاکم وقت تک پہنچانا درخواست کہلاتا ہے. آج ہم درخواست برائے فیس معافی سیکھیں گے. عزیز طلباء، سب سے پہلے ایک اہم بات، کبھی بھی پرچے کی اوپر والی لائن پہ کچھ نہ لکھیں. اس سے نیچے والی لائن چھوڑ کے دوسری لائن پہ پھر آپ نے سوال نمبر لکھنا ہے. بعض اوقات کچھ طلبہ سوال کی عبارت لکھ دیتے ہیں. سوال کی عبارت کبھی بھی نہ لکھیں. درخواست لکھتے وقت سب سے پہلے تخاطب یعنی جس سے آپ مخاطب ہیں، طرز تخاطب میں آپ 3 باتوں کا خیال رکھیں گے. بخدمت جناب پرنسپل، سب سے پہلے تخاطب یعنی جس سے آپ مخاطب ہیں. طرز تخاطب میں آپ 3 باتوں کا خیال رکھیں گے. نمبر 1 عہدہ، نمبر 2 ادارے کا نام اور شہر. عزیز طلبہ، القاب لکھتے وقت بہت سارے اسٹوڈنٹس بخدمت جناب پرنسپل صاحب لکھ دیتے ہیں. یاد رکھیے یا جناب لکھیں یا صاحب لکھیں. پھر آپ نے سکتہ ڈالنا ہے. یہ آپ کے سامنے کاما یا سکتہ، پھر کومٹ کالج اور یہاں پہ پھر ایک سکتے کی علامت ڈالنی ہے. پھر الف ختمہ، بے ختمہ، جیم ختمہ اور بریکٹ میں ہم لفظ شہر لکھیں گے. عنوان کے ساتھ آپ نے رابطہ کی علامت ڈالنی ہے. کوئی بھی درخواست ہو، یہ 2 لفظ ہر درخواست میں لکھنے ہیں. درخواست برائے فیس معافی کی ہے تو درخواست برائے فیس معافی. سرٹیفکیٹ لینے کی ہے تو درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ. پھر ہم نے لکھنا ہے جناب عالی. بدقسمتی سے بہت سے بچے یہاں پہ غلطیاں کرتے ہیں. کوئی اس کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیتا ہے، کوئی اعلیٰ لکھ دیتا ہے. اس کے آگے ہم ندائیہ ڈالیں گے. اس کے بعد نفس مضمون آئے گا. عزیز طلبہ، نفس مضمون کو ہم 3 حصوں میں منقسم کریں گے. ایک تمہیدی کلمات یا آغاز، اس میں اپنے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے. دوسرا اصل مدعا
کہ درخواست دینے کا مطلب کیا ہے، اور تیسرا اس کا اختتام۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ مؤدبانہ گزارش ہے۔ یہاں پہ بہت سے اسٹوڈنٹس زال سے گزارش لکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ یاد رکھنا، جو زال سے گزارش ہوتا ہے وہ غلط ہے۔ گزاردن مصدر ہے زے سے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا، جیسے تہجد گزار، تہجد پیش کرنے والا۔ یہ جو زال والا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گزاردن کا چھوڑنا، یارانے گزشتہ، وہ دوست جو اب چھوڑ چکے ہوں۔ تو ہمیشہ گزارش زے سے ہوگا کہ میں آپ کے زیر سایہ FSC سال اول کا طالب علم ہوں۔ جب بھی آپ ایبریویشن لگائیں گے اس میں ڈاٹ ضرور لگائیں گے۔ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بے حد شوق ہے۔ گزشتہ، یہ دیکھیے ابھی ہم بات کر رہے تھے گزشتہ امتحان، پچھلے امتحان میں میری نمایاں پوزیشن اسی اشتیاق کا نتیجہ ہے۔ میں فٹ بال ٹیم کا کیپٹن بھی ہوں۔ مزید برآں مجھے ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی اعزازی اسناد ملی ہیں۔ یہ ہم نے اس کی طبیعت دیکھی۔ اب ہم آتے ہیں اصل مدعا کی طرف۔ میں نے مفلسی کی گود میں آنکھ کھولی ہے۔ غربت و افلاس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس نے مجبوریوں کے کربناک لمحات کا سامنا کیا ہو، اس کی پلکوں پر اشکوں کا جنازہ رہا ہو اور ہونٹوں پر مجروح تبسم رقصاں ہو۔ میرے والد معظم ایک جفاکش مزدور ہیں جن کے نازواں کندھوں پر 6 افراد کی کفالت کا بوجھ ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں جبکہ اہل ثروت بھی انگشتے بدنداں ہیں کہ امیر لوگ بھی متعیر ہیں، میرے تعلیمی اخراجات پورے کرنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ ان معروضات کی روشنی میں ازراہ عنایت میری فیس معاف کر دی جائے تاکہ میں یکسوئی سے اپنا مستقبل بہتر بنا سکوں۔ امید واثق ہے کہ آپ نظر التفات فرما کر میری التماس کو شرف قبولیت سے نوازیں گے۔ میں آپ کا تعزیز سپاس گزار رہوں گا۔ اب درخواست کے بائیں کونے پہ آپ لکھیں گے درخواست گزار۔ بہت سے طالب علم یہاں پہ العارض لکھ دیتے ہیں، عرضے لکھ دیتے تھے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ درخواست گزار لکھیں۔ آپ کا تابع فرمان شاگرد، کیونکہ ہم کسی ادارے کے پرنسپل کے نام یہ لکھ رہے ہوتے ہیں، لہذا یہ بہتر رہے گا آپ کا تابع فرمان شاگرد ہے۔ یہاں پہ آپ ختمہ کے نشان لگائیں گے، پھر واو، پھر ختمے کا نشان اور پھر زے۔ عزیز طلبہ، جس لائن پہ آپ نے درخواست گزار لکھا ہے اسی سطر پہ آپ نے تاریخ لکھنی ہے۔ عزیز طلبہ، تاریخ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تاریخ اور سن ہندسوں میں لکھے جاتے ہیں جبکہ مہینے کا نام الفاظ میں لکھتے ہیں۔ جیسے یہ آپ کے سامنے 9/ ستمبر ہم نے لفظ بنا کے لکھا ہے اور پھر ہندسے اور اس کے ساتھ ہم نے حمزہ ڈال دیا۔ عزیز طلباء، درخواست لکھتے وقت ان اہم باتوں کا خیال رکھیں۔ بخدمت جناب کے بعد صاحب نہ لکھیں، یا جناب لکھیں یا صاحب لکھیں۔ پھر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ پہلی سطر میں سکتہ 2 بار آئے گا، بخدمت جناب پرنسپل سکتہ، گورنمنٹ کالج سکتہ، اور ختمہ 3 بار آئے گا، الف ختمہ، بے ختمہ، جیم ختمہ۔ یہ عنوان جناب عالی سے پہلے لکھیں اور عنوان کو انڈر لائن ضرور کریں۔ جو بھی آپ عنوان لکھیں اس کے نیچے ایک لکیر لگا دیں۔ بہت سے طالب علم اسے جناب اعلیٰ، جناب اعلیٰ، بعض طالبات اسے جنابہ عالیہ لکھتی ہیں، حالانکہ اردو میں جنابہ کا لفظ نہیں ہے۔ یہ مذکر یا مؤنث دونوں کے لیے جناب عالی لکھ دیا کریں۔ میں نے یوٹیوب پہ ایک صاحب کو دیکھا ہے، انہوں نے نہایت کا لفظ اس طرح سے لکھا کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے
اور حمزہ بھی لکھا ہو، یہ غلط ہوتا ہے. میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، گزارش ہمیشہ زے سے لکھیں گے. آخر میں بہت سے طالب علم تابع دار لکھ دیتے ہیں، آپ کا تابع دار شاگرد. یاد رکھیے تابع دار ہوتا ہے تابع رکھنے والا، یہ الٹ معنوں میں آتا ہے. تابع فرمان کے معنی ہو جائیں گے مطیع یا فرما بردار، اس لیے آپ لکھیں گے آپ کا تابع فرمان شاگرد. عنایت کا لفظ طلبہ غلط لکھتے ہیں، یہ بھی لکھ دیتے ہیں اور حمزہ بھی ڈالتے ہیں، یہ نہیں ہے. آپ کا مشکور ہوں گا، یہ مشکور لفظ نہیں ہوتا، شکر گزار ہوں گا. تاریخ بائیں طرف لکھتے ہیں بچے، یہ غلط ہوتی ہے. تاریخ ایسے لکھو گے تب بھی غلط ہوگی. ہمیشہ تاریخ لکھتے وقت خیال رکھیں کہ یہ درخواست گزار کے دائیں جانب اسی سطر پہ ہوگی اور اس انداز سے لکھیں گے. عزیز طلبہ، نمبروں کی تقسیم دیکھتے ہیں. تخاطب 1 نمبر، عنوان 1 نمبر، جناب عالی 1 نمبر، درخواست گزار 1 نمبر اور تاریخ 1 نمبر. 5 نمبر کا نفس مضمون ہوتا ہے. عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں درخواست لکھنے کا طریقہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و مسرت سے مالا مال کرے. اپنے والدین کی آرزوؤں کے نشیمن کو آباد کرنے کے لیے، اپنے تابناک مستقبل کے لیے شب و روز محنت کیجیے اور کچھ ایسا کیجیے کہ لوگ کہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اردو کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو لکھائی کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ. اللہ حافظ.